وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں ہم سورہ انعام کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور اب اس صورت میں مشرکین مکہ کی طرف خطاب ہے۔ اس سے پہلے صورتوں کے اندر وہ بیان ہوا ہے کہ سورہ اس سے قبل صورتوں میں دو قوموں کا خاص طور پر تذکرہ ہوا۔ ایک تو نصارہ کا تذکرہ ہوا اور نمبر 2 بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، اور اب اس صورت میں روئے سخن مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ تو مشرکین مکہ سے اب اس میں خطاب ہے، اور اس صورت کا مرکزی موضوع وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ تو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے، اور ان کی جو بدعات اور خرافات تھیں ان سے روکا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو آغاز کیا ہے، تو شروع کی آیات کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس صورت کے مباحث کا خلاصہ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے سب سے پہلے ان کی وضاحت کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بدعات تھیں ان کی وضاحت کریں گے، اور جو عقیدہ ہوتا ہے، لفظ عقیدہ، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ انعام کی ابتدائی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانہ میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، اگر
کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، بہرحال مشرکوں میں مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کروں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ انعام کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو سورہ انعام کی توضیح، تشریح اور تفسیر اور مضامین کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے چند ایک باتیں ابتدائی طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے قبل یہود و نصارہ سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا تھا، ان کو دعوت دی تھی، تو وہاں پر بھی ہم نے ان کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اور یہاں چونکہ یہ صورت مکی صورت ہے اور ایک مکمل صورت ہے اور بڑی صورت ہے،
تو لہٰذا یہاں پر جن مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، لہذا ان کے تھوڑے سے عقائد اور اس لحاظ سے لفظ عقیدہ اور پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا تصور کیا تھا، اس کو ہم تھوڑا بیان کر دیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اعلان آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل بروز جمعہ ہماری جو کلاس ہے وہ 1:30 بجے نہیں ہوگی، بلکہ اپنے پرانے ٹائم یعنی پاکستان کے ٹائم کے مطابق 2:30 بجے ہوگی، اور یہ صرف کل جمعے کے لیے ہے۔ باقی دنوں میں وہی ہمارا 1:30 پر سبق کا آغاز ہوا کرے گا، اور کل کے دن کے لیے خاص یہ ٹائم اس لیے تھوڑا چینج کیا ہے کہ ہم نے خطبہ جمعہ دینے کے لیے جانا ہوتا ہے اور وہ 1:30 بجے ختم نہیں ہوتا، تو اس لیے ٹائم کل کے لیے صرف چینج کیا ہے، یعنی کل بروز جمعہ کے لیے چینج کیا ہے، یعنی 31 مارچ بروز جمعہ وہ کلاس ہماری 2:30 بجے ہوگی، اور باقی دنوں میں وہی روٹین کے مطابق ہماری کلاس ہوگی۔ ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب دوسری بات یہ ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ کیا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو وہ مانتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے لحاظ سے انسانوں کو ہم 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کو ماننے والے، اور نمبر 2 اللہ کو نہ ماننے والے منکرین خدا، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام بس خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو منکرین خدا ہے، ان کو ملحدین کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ باقی وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، ان میں بڑے بڑے مذاہب میں سے جو بڑے مذاہب اس وقت موجود ہیں، ان میں عیسائیت سب سے بڑا گروہ ہے، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد ہندو ہیں، پھر اس کے بعد سکھ ہیں اور یہودی ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ اور مسلمان، یہ 5 بڑے گروہ ہیں، اور پانچوں کے پانچوں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ خرابی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو صرف اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو صفات کے تقاضوں میں شرک کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو 2 میں شرک کرتے ہیں تو 1 میں نہیں کرتے، بعض وہ جو تینوں میں شرک کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی لحاظ سے وہ شرک کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ تو لہذا اب مشرکین مکہ کے حوالے سے، چونکہ سورہ انعام مکی صورت ہے، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے تھے۔ کیسے شرک کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، جیسے یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان میں ایک شرک تو یہ پایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شرک ان میں پائے جاتے تھے۔ تو اب یہاں اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ رب العالمین حقیقت میں ہیں، جیسے قرآن پاک بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ماننے، شرک سے پاک ماننے، اور ویسے ماننے کا اصل مسئلہ ہے جیسا اللہ رب العالمین حقیقت میں ہے۔ تو اب لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں مانتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین حقیقت میں ہیں۔ تو مشرکین مکہ جو تھے ان کے عقیدے میں بھی یہی خرابی تھی۔
تو اب سب سے پہلے مشرکین مکہ کے عقائد بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ لفظ بنا عقد سے، عین، قاف اور دال، عقد۔ جیسا کہ کل سورت میں آیا تھا نا، اوفو بالعقود، عقود بھی عقد سے ہے، تو اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے باندھنا، گرہ لگانا۔ جیسے لفظ بولتے ہیں نا اردو میں عقد نکاح، تو عقد نکاح کا مطلب گرہ کی گانٹھ، گرہ لگانا، نکاح کی گرہ۔ تو یہاں پر بھی ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں، وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب عقد نکاح کا مطلب وہ نکاح کی گرہ۔ تو عقیدہ بھی لفظ عقد سے بنا جس کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا۔ تو اب انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، اور عقیدے کی حیثیت انسان کے اعمال میں وہی ہوتی ہے کہ جو ایک درخت کے لیے، فصل کے لیے بیج کی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی بیج ہوگا تو درخت اگے گا، بیج ہوگا تو فصل اگے گی، اور پھر جیسا بیج ہوگا ویسی فصل ہوگی، ویسا ہی پودا ہوگا، اور جو خصوصیات بیج میں ہوں گی وہی خصوصیات اس فصل میں، اس پودے میں، اس پھل میں ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی اب انسان کا جو عقیدہ ہے یہ بیج ہے، اور عمل اس سے نکلنے والا پودا ہے۔ تو اب جو انسان کے عقیدے میں خصوصیات ہوں گی وہی خصوصیات اس کے عمل میں پائی جائیں گی۔ تو اس لیے عقیدہ بنیاد ہے، بیس ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں مبعوث کیے گئے تو انہوں نے اپنے مبعوث ہو جانے کے بعد اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ تو وہ عقیدے کی دعوت دی۔ کسی نبی نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو یا اور کام، نہیں، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی دعوت انہوں نے عقیدے کی دعوت دی، کیونکہ تمام کاموں کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت عطا وہ کرے گی، اور وہ ہمارے لیے وہ فائدے کا باعث ہوگی۔ اور اگر کوئی بہت بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل کرنے والے کا اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، تو اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ خانہ کعبہ کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے یہ لوگ تھے۔ پھر حج کے سارے انتظامات کرنے والے یہ لوگ تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور سہولیات ان کو فراہم کرنا، یہ کام کرتے تھے۔ تو بتائیے مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن کیا ان کا یہ کام اللہ کے ہاں قابل قبول تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان کو اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں وہ شریک کیا کرتے تھے۔ لہذا ان کا کوئی کام ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ تمام نبیوں نے سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی، عقیدے کی اصلاح کی، اور عقیدے کی دعوت دینا ہی سب سے مشکل ہے۔ عقیدے کی دعوت سے ہی لوگ بھاگتے ہیں، لوگ مخالف ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ہمارا عقیدہ خراب ہے، پھر یہ عقیدہ تو میرے باپ کا بھی ہے، میرے دادا پردادا کا بھی ہے، کیا وہ سارے کے سارے ہی غلط تھے، سارے کے سارے ہی گمراہ تھے؟ اور پھر یہ عقیدہ تو ہماری پوری بستی کا ہے، تمام قبائل کا ہے، ساری قوم کا ہے، پورے ملک کا ہے، کیا سارے گمراہ ہیں کہ ساری غلط ہیں؟ تو اس کا جواب ایک لفظ میں یہ ہے کہ ہاں، ساری غلط ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا صحیح کیا ہے عقیدہ؟ تو صحیح جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے جو اپنے دور میں ہر نبی نے پیش کیا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو عقیدہ بتایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا،
تو لہذا مشرکین مکہ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے رہے، سچے کہتے رہے، امانت دار کہتے رہے، کہتے تھے آپ سب سے اچھے بھائی ہیں، اچھے بھائی کے بیٹے، شریف النفس ہیں، ایک افضل ترین انسان ہے، آپ کا اخلاق کردار بہت اچھا ہے، مثالی ہے۔ لیکن جب اس مثالی شخص نے، صادق و امین نے، اچھے بھائی اور اچھے بیٹے نے جب لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور کہا نعوذ باللہ، کہا یہ شخص پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس پر جادو ہو چکا ہے، لہذا یہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ پھر آپ پر سختیاں کی گئیں، مارا گیا، کوڑا پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے عقیدے کی دعوت دی تھی۔ تو عقیدے کی دعوت دینا بہت مشکل ہے، اسی لیے آج بھی عقیدے پر بات نہیں ہوگی، عقیدہ نہیں سمجھایا جائے گا۔ ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، یہ ساری باتیں سمجھائی جائیں گی، لیکن عقیدہ نہیں سمجھایا جائے گا، چونکہ عقیدہ سمجھانے سے لوگوں کے نظریات پر زد پڑتی ہے، لوگ مخالف ہوتے ہیں، لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو ایک بندہ سوچتا ہے بھائی جب کام ایسے چل رہا ہے تو مجھے خام خواہ لوگوں کو اپنے مخالف کرنے کی ضرورت کیا ہے، بس جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ لیکن نہیں، دنیا میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود کہ جانتا ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور ان کو سمجھاتا نہیں، بتاتا نہیں، روکتا نہیں، تو یہ بھی مجرم ہے اور اس نے بھی اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے، اللہ پاک نے ایک قوم کو، ایک بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور پھر اللہ نے حکم دیا جاؤ اس بستی کو الٹا دو۔ فرشتے آئے اور آ کر دیکھا تو ایک عبادت گاہ میں ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، آہو بکا کے ساتھ، آنسو بہا کر وہ عبادت کر رہا اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتوں نے جب اس شخص کو دیکھا کہ اتنا نیک آدمی اور اللہ کا عبادت گزار آدمی اور رونے والا، گڑ گڑانے والا، ڈرنے والا آدمی، اب اس کو بھی تباہ کر دے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ یا اللہ، جس بستی کو ہمیں تباہ کرنے کا حکم دیا ہے اس بستی میں تو ایک نیک آدمی ہے، وہ بہت نیک آدمی، کیا اس کو بھی تباہ کر دے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، اس کو بھی تباہ کر دو اور اس کو سب سے نیچے رکھنا اور ساری بستی اس کو اوپر گرا دو، یعنی سب سے زیادہ سزا اسی کو دو۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہے، وہ اپنے لیے تو عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن باقی لوگوں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لہذا اس کا صرف اپنا فکر کرنا، دوسروں کی فکر نہ کرنا، خود نیکی کرنا، دوسروں کو برائی سے، شرک سے نہ روکنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہاں ان ظالموں، فاسقوں، مشرکوں، نافرمانوں، باغیوں، سرکشوں کو تباہ کیا، ان سب سے زیادہ سزا ایسے عبادت گزار کو دی کہ جو صرف اپنی فکر کرتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا نہیں ہے۔ تو لہذا دنیا میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس شخص کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرک کی دعوت دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب شرک کی دعوت، توحید کی بات لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو لوگ سمجھانے والے کو پاگل سمجھتے ہیں، اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہاں، جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھ آ جاتی ہے، پھر آ کر وہ معافی بھی مانگتے ہیں اور پھر توحید کو بھی اپناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب تک مشرکین مکہ کو توحید کی سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت تک وہ آپ کے مخالف تھے، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ انہیں بات سمجھ آتی چلی گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی، اللہ کے دین کو آگے پہنچایا
اور وہ اس بات کو مانا کرتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے بھول ہوئی، ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو وہی لوگ جو پہلے مخالف تھے، ناسمجھی کی وجہ سے جب سمجھ آئی موافق ہو گئے۔ لیکن بہرحال عقیدہ توحید کی دعوت دینے سے لوگوں میں غصہ تو آیا نا، اشتعال تو آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلاف تو ہوئے نا بالآخر۔ تو اس سے پتہ چلا عقیدہ توحید کی دعوت دینا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ تو لہذا توحید کی بھی 3 قسمیں ہیں اور شرک کی بھی 3 قسمیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہے اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی کو بھی مخلوق میں سے شریک بنانا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ شرک کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے حصے داری اور ساجھے پن کے۔ جیسے 2 بندے مل کے کام کرتے ہیں، دونوں شریک ہوتے ہیں اس کام میں، کہتے ہیں شریک جرم، اسی سے لفظ شرک، تو اس کا مطلب حصے داری۔ تو لہذا انسان بھی کچھ انسانوں کو، کچھ جنوں کو، کچھ فرشتوں کو، سورج چاند ستاروں کو، دریاؤں پہاڑوں درختوں کو اور دیگر مخلوقات کو وہ اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیتے ہیں، لہذا وہ شرک ہے۔ صفات کا شرک کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ انسانوں میں ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے کئی بار فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ صرف اور صرف غیب جانتا، کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن کتنے سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں فلاں شخص بھی غیب جانتے ہیں، فلاں شخص بھی غیب جانتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مسلمان ہی کہتے ہیں ما کان اور ما یکون کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اس سب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو آپ غیب جانتے تھے۔ اب یہ جو صفت ہے کہ غیر صرف اللہ جانتا ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس صفت میں ہم نے اللہ کی صفت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک کر دیا۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو دور کر لیا جائے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آنے والے وقت کی خبریں دی ہیں کہ قرب قیامت ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آپ نے پیشین گوئیاں کی، قیامت کے قریب اٹھنے والے فتنوں کو بتایا۔ لہٰذا اب اگر ہم ان باتوں کو سمجھے تو وہ کس کے ذریعے آپ کو بتائی گئی؟ وہ وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، لہذا وہ تو وحی ہے۔ جو وحی ہوتی ہے وہ غیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں، لہذا اس کا نام شرک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تب بولتے ہیں۔ تو آپ نے قرب قیامت، آنے والے حالات و واقعات اور فتنے، ان سب کے بارے میں جو بتایا ہے تو وہ وحی کی وجہ سے بتایا۔ آپ کے پاس وحی آئی، وحی جو ہے جب آ جائے تو وہ غیب کی خبریں اللہ بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر واسطے کے نہیں جان سکتے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف یہ ہے کہ انسان بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے یہ بتا دے کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے یہ بتا دے، بارش کب ہوگی یہ بتا دے۔ 5 چیزیں جن کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اب اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی محکمہ موسمیات تو بتا دیتا ہے بارش کب ہونی ہے، تو بھائی وہ محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ کلی طور پر خبر نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں امکان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امکان ہے۔ تو اس کا مطلب امکان ہے تو اس میں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ کئی دفعہ باتیں خبر غلط ہو جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ نے تو فرمایا کوئی نہیں جانتا، لیکن اب تو الٹرا ساؤنڈ کراؤ تو پتہ چل جاتا ہے۔ بھائی یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر رہے نا وہ، ویسے تو کوئی نہیں بتا سکتا نا، مشین کے ذریعے سے معلوم کر رہے نا وہ، اور یہ جو مشین کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے وہ 100% حتمی بات نہیں ہوتی۔ اس کا تجربہ پاکستان کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں۔ پاکستان کی وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو وزیر اعظم ہے،
تو اس سے زیادہ اچھی مشینریاں اور علاج کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے جو رپورٹ دی گئی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے، رپورٹ غلط نکلی، بتایا گیا بیٹا ہے تو بیٹی پیدا ہوئی، تو اس کا مطلب بات غلط خبر ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بات 100% صحیح ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، لہذا غیب اللہ جانتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ رب ہے، رازق ہے، اللہ شافی ہے۔ اب کوئی کہنا فلاں بھی رزق دیتا ہے، ہم تو فلاں کے دیا کھاتے ہیں، یہ جو ہے عقیدہ یہی مشرکین مکہ کے عقائد میں سے تھا۔ تو لہذا صفات کے تقاضوں میں کیا شرک ہے؟ صفات کے تقاضوں میں یہ ہے کہ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے، جو کھلانے پلانے والا ہے، اسی کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ لہذا ہماری پیشانی جب جھکے تو اللہ کے لیے جھکے، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا روزہ، رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، دعا، محبت اور پھر خوف، یہ سب کچھ عبادات ہیں، اور یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے عبادات کا تقاضا۔ تو لہذا ہم نہ ذات میں شرک کریں گے، نہ صفات میں شرک کریں گے، نہ صفات کے تقاضوں میں شرک کریں گے۔ ایسی توحید کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں توحید، ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ صفات میں توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم شریک نہیں بناتے، جیسا اللہ ہے ویسا مخلوق میں سے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور صفات کے تقاضوں میں توحید، یعنی ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، وہ مالی عبادات ہیں، وہ قولی عبادات ہیں، وہ فعلی عبادات ہیں، وہ جو بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ یہ توحید ہے۔ لہذا مشرکین مکہ کو یہ دعوت دی جائے گی کہ تم شرک کو چھوڑ دو اور توحید کو اپنا لو۔ تو یہ ہے عقیدہ، بنیادی عقیدہ۔ تو لہذا اب جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے جو اللہ رب العالمین نے فارمولہ دیا ہے وہ 11 باتوں پر مشتمل ہے۔ 10 اور 1 11، وہ 11 باتوں پر مشتمل ہے۔ اگر انسان ان کو اپنا لے تو وہ ویسا انسان بن جائے گا جیسا اللہ ایک انسان چاہتے ہیں، یعنی قرآن کا مطلوب انسان، اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان وہ بن جائے گا۔ اور وہ 11 چیزیں کون سی ہیں؟ جن میں سے 5 کا تعلق ارکان اسلام سے ہے اور 6 کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام ہو گئے۔ اور پھر 6 ایمانیات، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہیں۔ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ 11 چیزیں ہو گئی۔ ان 11 چیزوں میں اگر کوئی شخص اچھا علم حاصل کر کے، رسوخ حاصل کر کے، اور ان کو ویسے ادا کرتا ہے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ شخص فلاح پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہذا مشرکین مکہ کو بھی یہی دعوت دی گئی، ان کو بھی یہی بات سمجھائی اور بتائی گئی، چونکہ ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا اور تمام اقسام کا شرک ان میں پایا جاتا تھا۔ تو لہذا اب سورہ البقرہ میں یہودیوں کی اصلاح کی گئی اور ان کے عقائد نظریات بیان کیے گئے۔ سورہ آل عمران میں جو نصارہ تھے ان کے عقائد اور نظریات بیان کیے گئے، اور سورہ النساء میں دونوں کے عقائد اور نظریات بیان کیے گئے۔ اور اب سورہ انعام جو ہے اس میں یہ مکی صورت ہے، تو لہذا اس میں نہ نصارہ کا تذکرہ ہے، نہ اس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، اس میں صرف اور صرف مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے۔ روح سخن ان کی طرف ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، انہیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ اور جو انہیں سمجھایا اور بتایا جائے گا ان کے بنیادی عقائد کو اگر آپ پوائنٹ میں نکالیں تو وہ نمبر 1 یہ ہے، مشرکین مکہ بدترین شرک میں مبتلا تھے۔ نمبر 2، باپ دادا کے دین کی پیروی کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، جاہلانہ رسوم کے حامی تھے۔ اور نمبر 4، روز قیامت اٹھنے اور حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور نمبر 5، ان کے اندر بدعات تھیں، اور وہ بدعات بھی انہوں نے دین ابراہیم کے نام پر گھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی خرابیاں ہیں،
یہ ان کی برائیاں ہیں، انہی نکات کی اصلاح کی جائے گی سورت کے اندر، انہی کی وضاحت کی جائے گی۔ تو لہذا اب اس سورت کے جو مباحث ہیں ان سے پہلے اس سورت کا جو شان نزول ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس کو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے مباحث، اور پھر اس کے مضامین کا خلاصہ، اور آخر میں جو ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا، کس کس قسم کا شرک تھا، اس کو انشاءاللہ الرحمن ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجیے، آج ان ساری باتوں کو بیان کرنے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ شروع کے لیکچر میں بات ہوئی تھی، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے اندر نہ تو عیسائیوں والے عقائد و نظریات اور عبادات ہوں، نہ یہودیوں والے عقائد و نظریات اور عبادات ہوں، نہ مشرکین جیسے عقائد و نظریات اور عبادات ہوں۔ ہمارے اندر وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ عبادات ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائیں، صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو سمجھائیں، انہوں نے آگے تابعین، تبع تابعین کو سمجھائیں، محدثین نے ان کو لکھا، بیان کیا، اور وہ کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آج 1450 سال بعد ہم لوگ ہیں، تو لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں، آپ کے دین کو ویسا ہی اپنائیں جیسا کہ وہ دین ہے، عقیدے کو ویسے ہی اپنائیں جیسے وہ عقیدہ ہے، عبادات بھی، ایمانیات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی وہی اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور ہمیں بخش دے گا، اپنی رضا دے گا، ہمیں جہنم سے بچا لے گا، اور ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامل طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے، فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہی کامیاب ہے۔ تو لہذا ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں کامیاب کر دے، ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں، لہذا اس لیے ان ساری باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے نا، وہ ہے تقریباً 13 ہجری، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد 13 سال رہے۔ تو یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ 13ویں سال، یعنی ہجرت والے سال، اس سے ایک سال پہلے جو ہجرت والا سال ہے اس میں نازل، یعنی 13 نبوی میں، 13 نبوی، ہجری شروع ہوتی ہے مدینہ میں جا کر، تو یہ 13 نبوی میں یہ سورت نازل ہوئی، یعنی جس سال آپ نے ہجرت کرنی اس سال مکہ مکرمہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس سال یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اس کا زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد اب بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی، اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر اور ملک چھوڑ چکی تھی، جزیرۃ العرب چھوڑ چکی تھی، اور وہ حبش میں مقیم تھے، حبشہ چلے گئے تھے نجاشی کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی تھیں، دونوں کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلہ میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے با اثر لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔
مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بھی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا، اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائے۔ تو اس کے اہم ترین مباحث وہ تقریباً 7 بڑے مباحث ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہیں، بڑے بڑے مضامین ہیں، عنوانات ہیں۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ اور نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کے جواب۔ اور نمبر 6، طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی دینا، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید۔ لیکن یہ خطبہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خطیبانہ انداز اختیار کیا ہے، لیکن خطبہ کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل بیان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اب اس بات کے بعد کہ مکہ کے اس وقت کیا حالات تھے، تو مکی زندگی کے کتنے ادوار ہیں، تو ان پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ کس دور میں کیا صورتحال تھی۔ تو یہاں حاضرین کو یہ بتانا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور پھر جب وہ صورتوں کو پڑھیں سمجھیں تو انہیں تمام صورتوں کی جو کیفیت ہے، اس وقت کے جو حالات تھے، مشکلات اور پریشانیاں تھیں، مشرکین کی طرف جو چیلنج تھے، وہ ذہن میں رہیں، اور پھر یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ نے اس دور میں ان مسائل کا کیا حل نازل کیا اور مسلمانوں کو کیا ہدایات دی ہیں، تاکہ آج اگر ہم بھی کہیں بھی ایسی قسم کی مشکلات سے دوچار ہوں، پھر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن سے ہمیں ہدایت ملے اور رہنمائی ملے کہ وہ اس دور میں تھے، حالات یہ تھے، تو ان کو اللہ پاک نے کیا کیا احکام دیے، اور پھر انہوں نے ان حالات میں سے اپنے آپ کو کیسے گزارا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو ایسے حالات میں سے ویسے ہی گزاریں گے جیسے وہ گزرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نمونہ بنایا، جیسے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے مشعل راہ اور روشنی اور ہدایت اور رہنمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ لہذا ہمیں اس لیے ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کر سکیں۔ تو اب یہاں پر یہ چونکہ پہلی مکی صورت ہے جو تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دی جائے تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلہ میں وہ جو اشارات ہوں وہ سمجھنے آسان ہو جائیں۔ تو جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو قریب قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے معلوم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہیں۔
لیکن مکی صورتوں کے متعلق اتنی ساری تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ادوار تھے ان میں سے پہلا دور وہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال بنتا ہے، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ اور دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپگنڈے اور مخالفانہ جتھا بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور، تو تیسرے دور کا آغاز 5 نبوی سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات یعنی 10 نبوی تک تقریباً 5-6 سال ہے۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشرتی مکاتبہ کیا گیا، اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، اور شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال محصور رہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہر وہ شخص جو مجھے سن رہا ہے، کہ وہ شیب ابی طالب کا 3 سالہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی دور، اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات اٹھائیں، صحابہ کرام نے کتنی مشکلات اٹھائیں، آپ کے خاندان نے کتنی مشکلات اٹھائیں، لیکن ان ساری مشکلات کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اور ایسے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا کہ آپ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سفر طائف ایک دفعہ ضرور پڑھیں، کہ آپ طائف گئے، کیوں گئے، پھر وہاں جا کر آپ کس کس سے ملے، اور وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر وہاں کے سرداروں کے علاوہ عوام نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر جب آپ وہاں سے نکلے اس وقت آپ کی کیا حالت تھی، پھر جب لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک باغ میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اس واقعے کو ایک دفعہ ضرور پڑھو، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، ماریں کھائی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، تب جا کر ہم تک یہ اللہ کا دین پہنچا ہے۔ تو پھر شاید ہم اس دین کی وہ قدر کر سکیں جو قدر کرنے کی حق ہے، اور پھر دنیا میں ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا لیں، اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں۔ وگرنہ ہم سب چاہتے ہیں نا قیامت کے دن حوض کوثر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا ایک پیالہ پینا نصیب ہو جائے، لیکن ساتھ ہمارا نامہ اعمال بھی ہوگا۔ تو پھر ہم حضور پاک کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور آپ تو دین کے لیے اتنی قربانیاں دیتے رہے، مشقتیں اٹھاتے رہے، مارے کھاتے رہے، ہجرتیں کرتے رہے، زخم کھاتے رہے، اور ہم نے اپنے دور میں کیا کیا؟ ہم نے اسلام کو کتنا سپورٹ کیا؟ ہم نے اسلام کے لیے کتنی مشقت اٹھائی، پریشانی جھیلی؟ تو پھر ہم سے سوال تو بنے گا نا، تو اس لیے اس کا پھر جواب مل جائے گا ہمیں جب ہم یہ 2 واقعات پڑھیں گے، ایک شیب ابی طالب کا اور دوسرا سفر طائف کا، تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور چوتھا دور یہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک ہے، یعنی ہجرت تک تقریباً 3 سال۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی 2 بھر کر دی گئی تھی، طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلہ سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورہ کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے، یعنی مدینہ کے لوگوں کے دل، اوس اور خزرج کے بڑے نامور سرداروں کے دل اسلام کے لیے کھل گئے، اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔
ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ہر طرف کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہر مکی صورت کے بارے میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ جیسا کہ پہلے بات بیان کی گئی، اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ اور جب توحید بیان ہوگی ساتھ ساتھ خود بخود شرک کی نفی ہوگی، جیسا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو کلمہ کا پہلی لائن ہے اس میں کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ یہ شرک کی نفی ہے، یہ شرک کا رد ہے۔ الا اللہ، اس میں توحید ہے، توحید کا اثبات ہے۔ تو پہلے ہم شرک کا رد کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں میں، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ رد کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب وہ آدھی بات مان رہا ہے، اور یہ بات تو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھے زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہو بارشیں کون برساتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اس کا مطلب وہ تو یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک رزق بھی دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے، ہوائیں بھی چلاتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر ان کو اور کیا سمجھانا ہے؟ ان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے یہ ہمارے 360 جو بت ہیں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، لہذا یہ بھی کرنی بھرنی والے ہیں، یہ بھی ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، ان سے بھی ہماری حاجت روائی ہوتی ہے، یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو لہذا یہی بات ان کو سمجھانے کی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا۔ تمہیں شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ یہ مدد کرتے ہیں، یہ مدد نہیں کرتے، یہ تو تمہیں سنتے بھی نہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور ان بتوں کے سامنے اگر تم کوئی چیز رکھو اور اس چیز کو اٹھا کر ایک مکھی لے جائے تو یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ ان میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ یہ تو ایک سب مل کر ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، پھر تم ان کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ یہی وہ بات تھی جو ان کو سمجھانی تھی۔ تو سورت کا آغاز انہی الفاظ کے ہوا، الفاظ سے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، زمین کو، اندھیروں کو، اجالوں کو، اور پھر یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بناتے۔ مطلب ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کا مطلب ایک وقت وہ تھا جب یہ کائنات بھی نہیں تھی۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ کائنات ہی نہیں تھی تو اس کائنات میں جو چیز ہے وہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر اس میں آگے نا تمہارے یہ بت، مشکل کشا، حاجت روا، یہ لات منات حبل، سب یہ آگے، یہ تھے ہی نہیں۔ پھر جب یہ تھے ہی نہیں، پھر ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوئے نا بننے میں محتاج اللہ کے، یہ ہوئے نا مخلوق۔ پھر خالق کون ہے؟ خالق تو اللہ ہے۔ تو لہذا جو اللہ خالق ہے وہ جب یہ کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے کائنات بنا دی اکیلے نے، تو وہ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ پھر یہ اس کے کاموں میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک جو تمہارا بت ہے، جس کے نام پر بت بنا ہوا ہے، ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا، وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، بنایا ہی نہیں تھا، تو اس وقت کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی اول، اللہ ہی آخر، اللہ ہی ظاہر، اللہ ہی باطن۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ان تمام نقائص سے وہ پاک ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ صرف انسان کے لیے، اس کائنات کے لیے ہے۔ اللہ تو وقت کا خالق ہے، تو اللہ وقت کا خالق ہے تو وہ وقت سے باہر ہے۔ یہ وقت تو اللہ نے تخلیق کیا ہے، جب وقت کو تخلیق نہیں کیا تھا اللہ تو اس وقت بھی تھا۔ اور یہ وقت جو ہے گردش لیل و نہار، یہ دن اور رات کا بننا آنا جانا، یہ تو سورج اور چاند کے لحاظ سے ہے۔ تو جب سورج اور چاند ہی نہیں تھے تو وقت کہاں تھا پھر؟ لیکن اللہ تو اس وقت بھی تھا۔ کیسے پتا چلا تھا؟
بھئی سورج اور چاند کی تخلیق بتا رہی کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، تو اللہ پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہذا اللہ پاک نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے۔ تو اب توحید کی دعوت دی جا رہی، توحید سے آغاز ہوا۔ مشرکین عرب مشرکین عرب آسمان و زمین اور نور و ظلمات کا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ یہاں قرآن نے ان کے اسی مسلمہ اصول پر توحید کی دلیل قائم کی ہے کہ جب یہ تعلیم ہے کہ آسمانوں اور زمین اور اندھیرے اور اجالے کا خالق اللہ ہی ہے، تو پھر کیسی عجیب بات ہے کہ یہ کفار دوسروں کو خدا کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر یہ حق کی تکذیب کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جو بدیہی حقائق ہیں ان سے اعراض پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ قرآن کی تکذیب بھی ایک امر حق کی تکذیب ہے جس کا خمیازہ یہ بھگتیں گے۔ قرآن کو جھٹلانا بھی حق کو جھٹلانا ہے، یہ جھٹلانے کی انہیں سزا ضرور ملے گی۔ قرآن انہیں جن حقائق کی خبر دے رہا ہے وہ سب پیش آ کے رہیں گے، جن جن حالات و واقعات کی قرآن خبر دے رہا ہے کہ اگر تم نے نہ مانا عذاب آئے گا، تم ہلاک ہوگے، تباہ و برباد ہوگے، یہ دین اللہ کا غالب ہوگا، مسلمان غالب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ چونکہ ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ کام اس وقت سے پہلے نہیں ہوگا اور وہ اس کے بعد نہیں ہوگا، عین پورے وقت پر اس کام نے ہونا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، وہ کون سا کام کب کرتا ہے۔ بہرحال دوسرا، وہ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، تو رسولوں کی تکذیب کرنے والے عذاب الہی میں پکڑے گئے۔ یعنی عرب کی پچھلی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جن سے اہل عرب بخوبی آگاہ تھے، یعنی کہ عرب والے جب تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف جاتے تھے تو رستے میں وہ بستی آتی تھی جو عرب ہی تھے، عاد اور سمود کی بستیاں آتی تھیں، لہذا یہ وہاں سے گزرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پر بھی قومیں آباد تھیں، لیکن اب وہ قومیں آباد نہیں ہیں۔ کیا ہوا ان کا؟ وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیوں تباہ و برباد ہوئی؟ کہ ان قوموں نے اپنے دور میں اپنے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلایا تھا، پھر اللہ کا عذاب آیا، ہلاک ہو گئے۔ تو اب اے مکے والو، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے، اگر تم نے بھی ایسے ہی اس رسول کو جھٹلایا، اس کی بات کو نہ مانا، اس پر یقین نہ کیا، اس پر ایمان نہ لائے، اور جن باتوں سے روکتا نہ روکے، تم پر بھی پھر اللہ کا عذاب آئے گا، چونکہ تم کوئی الگ انسان نہیں ہو۔ اللہ کی سنت اور اللہ کا قاعدہ سب کے لیے یہی ہے، جو نہیں مانیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی کہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان جھٹلانے والوں کو قائل نہیں کر سکتا، جو یہ معجزہ مانگتے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دو گے، جب بھی یہ اپنے انکار سے باز نہیں آئیں گے۔ تم سے پہلے جو بھی رسول آئے، اس کماش کے لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، بالآخر وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کے رہے جس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اور پھر توحید اور شرک کے بارے میں بتایا گیا کہ فیصلہ کن شہادت اللہ کی ہے، اور اللہ کی شہادت توحید کے حق میں ہے۔ یہ قرآن اسی شہادت کے ساتھ اترا ہے۔ سچے اہل کتاب بھی اس سے آشنا ہے، صرف بدبخت ہی ہے جو اس پر ایمان لانے سے محروم رہیں گے۔ جو لوگ شرک کے مدعی ہیں وہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ کہا جائے گا نا، کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو دنیا میں تم پوچھتے تھے کہ یہ تمہیں مشکلوں سے بچا لیں گے؟ آج تم پر مشکل آ گئی ہے، اور قیامت سے بڑی کوئی مشکل ہے نہیں، وہ آ چکی ہے۔ اب بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، کیا تمہاری مدد کے لیے وہ آتے ہیں؟ تو وہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ لوگ اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں، بلکہ کٹ حجتی کے لیے سنتے ہیں۔ قرآن پاک کو اگر یہ لوگ سن بھی لیتے ہیں تو اس لیے نہیں سنتے کہ ہدایت ملے گی، بلکہ اس لیے سنتے ہیں کہ بات سنو پھر اس میں کیڑے نکالو، اس میں ایسی ایسی باتیں نکالو، سوال کرو کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب سننے والا ہدایت کے لیے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اعتراضات کے لیے سنے وہ اور ہوتا ہے۔ تو جو ہدایت کے نظریے سے سنے گا اسی کو ہدایت ملے گی، اور جو ہدایت کے نظریے سے نہیں سنے گا وہ قرآن پڑھ کر بھی ہدایت نہیں پائے گا، الٹا گمراہ ہو جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو بہرحال قرآن ان کو پچھلے جھٹلانے والوں کے واقعات سناتا ہے، ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے
یہ ان کو اگلوں کا افسانہ کہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم اور حسرت کریں گے کہ کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا کہ ایمان لاتے۔ آج ان کے نزدیک زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے۔ جس دن یہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اس دن حسرت سے کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے اپنی زندگی کس طرح برباد کر دی۔ اور پھر جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اچھا کہتے تھے، اچھا سردار کون ہے؟ فلاں۔ بڑا کون ہے؟ فلاں۔ مالدار کون ہے؟ فلاں۔ تو اللہ نے اگر نبی بنانا ہی تھا، رسول بنانا ہی تھا، تو وہ ایک یتیم بچے کو بنانا تھا۔ کسی بڑے سردار کو اللہ نبی بناتا، کسی مالدار کو بناتا، کسی بڑے قبیلے والے کو بناتا۔ نبی تمہیں نبی بنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ پیغمبر اسلام کو تسلی کہ نشانی عذاب کا مطالبہ پورا نہ کیے جانے پر یہ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کہتے ہیں پہلی قوموں پر عذاب آیا نا، انہوں نے پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، ان کی بات نہیں مانی تھی۔ عذاب آیا نا، اگر تو بھی اللہ کا رسول ہے ہم تجھے نہیں مانتے، جاؤ جو چاہے کرو، لاؤ پھر تم بھی عذاب لے آؤ، ہمیں ہلاک کر دو۔ اور جب وہ ایسا کہتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا تو ہوتی تھی، لیکن آپ چونکہ فطری طور پر رحمت للعالمین نبی تھے، اس لیے آپ جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ سفر طائف میں لوگوں نے آپ کی نعوذ باللہ بے عزتی کی، آپ کو پتھر مارے، لہو لہان کیا، بہت برا سلوک کیا، لیکن جب فرشتے آ گئے اور اس وقت آپ زخمی تھے، جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے، اس وقت فرشتوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو اس طائف بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان ہم پیس کے رکھ دیں، خاتمہ کر دیں۔ تو آپ نے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ لوگوں کے لیے بد دعا کر دیتے اور اللہ کا عذاب آ جاتا، بلکہ آپ رحیم و کریم تھے، اور پھر اللہ کی حکمت اور منشا کو سمجھتے تھے کہ اللہ جب چاہے گا، جو فیصلہ کرنا چاہے گا، بہرحال وہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز تمہارے لیے غم کا باعث نہ بنے، یہ تمہارا مذاق نہیں بلکہ یہ تو خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس وجہ سے اس معاملے کو خدا پر چھوڑو۔ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا تو انہوں نے صبر کیا، اس کے بعد اللہ کی نصرت ظاہر ہوئی۔ یہی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان تو وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے، جن کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں، وہ بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا کے آسمان و زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا فائدہ۔ پھر شرک سے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اعلان کیا کہ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب چونکہ خطاب مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے اور مشرکین مکہ ایک دین پر تو تھے، لیکن ان کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ کس دین پر ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اب ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ پیش کیا جائے گا۔ کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے؟ کیا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ ایسے واسطے اور وسیلے پکڑتے تھے جیسے تم پکڑتے ہو؟ تو یہ تو ان کا نظریہ اور عقیدہ ہی نہیں۔ جب وہ ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں تو تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ تم تو کہتے ہو ہم ان کے ماننے والے۔ تو بھائی ان کے ماننے والے ان کا عقیدہ اور نظریہ اپناؤ، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تو سورت کے شروع سے جو بحث چلی آ رہی تھی، یہاں آ کر اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی ہے۔
اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ ان سب کی دعوت یہی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے اور وہ دعوت توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سارے نبیوں نے اپنی دعوت کا آغاز وہ توحید سے کیا، اور توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں شرک نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں اللہ کو اکیلا مانو۔ یہ اصل بات ہے، یہ اصل موضوع ہے، یہ سارے قرآن کا لب لباب یہی ہے، سارے انبیاء کی دعوت کا نچوڑ اور لب لباب اور مرکزی نقطہ یہی ہے، تمام کتابوں کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ انسان ان کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اس زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو جب خالق مالک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اس کی جائے، اس کو ویسے ہی مانا جائے جیسا اللہ ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کی ذات میں نظریات مت بناؤ کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، انسانوں کی طرح فلاں کی طرح، نہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کسی جیسا نہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ لہذا تم پھر کیوں کہتے ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مانو جیسے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے۔ تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ لہذا تم بھی ابراہیمی، یہ بھی ابراہیمی، تو آؤ ان کی پیروی کرو اور ان کی اتباع کرو۔ تو فرمایا اگر تمہاری یہ قوم تمہاری بات نہیں سنتی تو اسے اس حال پر چھوڑ دو۔ اس سلسلہ میں خاص اہمیت کے ساتھ حضرت ابراہیم السلام کی اس دعوت توحید کا ذکر فرمایا جو بالکل ابتدا ہی میں انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت کے خاص طور پر ذکر کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی مسلم طور پر انہیں اپنا بزرگ اور روحانی پیشوا مانتے تھے اور مدعی تھے کہ جس دین پر وہ ہیں ان کو انہی سے وراثت میں ملا ہے، اور اپنی تمام مشرکانہ بدعات میں انہی کے نام نامی کو بطور سند پیش کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی چونکہ ملت ابراہیم پر ہوئی تھی، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ بنی اسرائیل پر یہ واضح کر دیا جائے کہ ان کی ایجاد کردہ یہودیت اور نصرانیت کو ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ پر بھی بات واضح کر دی جائے کہ انہوں نے جو دین اور جو شرک والا دین اختیار کر رکھا ہے یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو کفار کی اس قسم کی تردید کہ اگر ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو وہ ضروری مان لے آئیں گے۔ فرمایا اگر ان کو دنیا جہان کے معجزے دکھا دیے جائیں جب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت اللہ کے سلسلے میں سنت الہی کیا ہے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، سابقہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ رہا ہے۔ تو اس سنت اللہ کا بیان کہ جب نبی کی دعوت بلند ہوتی ہے تو شیاطین جن و انس کو بھی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے باطل کو ملمع کر کے اپنے غلط نظریات لوگوں میں وہ پھیلائیں، لوگوں کے سامنے پیش کر لیں، تاکہ جن کو ان کی رائے اختیار کرنی ہے وہ ان کی رائے اختیار کریں۔ اور پیغمبر کو ہدایت کی گئی کہ تم ان الجھنے والوں کو بتا دو جب میرے پاس خدا کی کتاب آ چکی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں۔ تو آپ کی دعوت بھی واضح ہو گئی، اور آپ کے مد مقابل جو شیاطین ہیں، انسان ہیں، ان کی دعوت بھی واضح ہو گئی۔ لوگوں کے پاس کلی آپشن ہے، وہ چاہے تو آپ کی دعوت قبول کریں، چاہے تو ان کی دعوت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے اپنا دین، اپنی توحید، اپنی ذات نہیں منوائے گا، چونکہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کی ہدایت کی گئی کہ تم ورغلانے والوں کی باتوں سے ہوشیار رہو۔ انہوں نے مشرکانہ عقائد کے تحت جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں ان کے باب میں تم ان کی بدعات کی پرواہ نہ کرو، بلکہ وہ چیزیں کھاؤ
جن کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ملت ابراہیم میں موجود ہے، نہ قرآن نے ان کے حرام ہونے کی خبر دی۔ یعنی جو یہ مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیا، کچھ چیزوں کو حرام۔ خاص طور پر چونکہ عرب میں اونٹ پایا جاتا تھا، اونٹوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، مختلف قسم کے اونٹوں کی جانوروں کی قسمیں بنا لی اور کہا یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے۔ بتوں کے نام پر انہوں نے جانور چھوڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے ہم اس کو کھائیں گے نہیں، اس کا دودھ نہیں پیئیں گے، اس پہ سواری نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ جو حلال و حرام تم نے کی ہیں، یہ جانوروں کی جو قسمیں بنائی ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں بتائی تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم نے بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ یہ انہوں نے خود ایجاد کی ہیں باتیں، یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں، یہ ابراہیم السلام کا دین نہیں ہے۔ لہذا جس کو یہ نہیں کھاتے تم اس کو کھاؤ، چونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ موافقت کریں، مخالفت، راضی ہو یا خوش، اس کی پرواہ نہیں کرنی، بس اللہ کا حکم تم نے ماننا ہے۔ اب خدا نے تمہیں تاریکی سے روشنی میں لا کھڑا کیا ہے تو تم ان لوگوں کی بدعات اور کج بحثیوں کی پرواہ نہ کرو جو کفر و شرک کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے۔ ان مغروروں کی تردید جو قرآن پر ایمان لانے کی یہ شرط ٹھہراتے تھے کہ جب تک ان پر بھی اسی طرح وحی نہ آئے جس طرح پیغمبر پر آئی ہے، اس وقت تک وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ فرمایا نبوت کے مرتبہ بلند کا سزاوار ہر شخص نہیں ہوتا، یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تم جتنی چاہے خواہش کرو، تمنا کرو، آرزو کرو، بڑے ہمیں، چودھری ہمیں، مالدار ہمیں، نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملے گی، پیٹ کے مر جاؤ نہیں ملے گی، چونکہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اور اللہ سرداریاں، چدراہٹیں، مال و دولت دیکھ کر وہ نبوت نہیں عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، کس کے دل میں نیکی ہے، پارسائی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، کون زیادہ لوگوں کی بھلائی سوچتا ہے، یہ اوصاف اللہ دیکھتا ہے، پھر اللہ چنتا ہے۔ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس طرح ہر نیک آدمی بھی نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا، یہ تو خاص اللہ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا نا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ کس کو میں نے نبوت اور رسالت دینی ہے۔ تو مکے والوں سے کہہ دو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، منشا ہے، یہ کسی کی منشا اور مرضی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بناتا ہے۔ تو یہ بلند مرتبہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کون اس کا اہل ہے کون نہیں۔ جو لوگ اپنے نفس کے تکبر میں مبتلا ہو کر دنیا اور آخرت دونوں کی سرفرازیوں کا اجارہ دار صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے اس غرور کی سزا پائیں گے۔ رہا ایمان لانے اور نہ لانے کا معاملہ تو یہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، اور اس توفیق کے لیے ایک مخصوص سنت الہی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے پیغمبر تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اللہ چنتا ہے، یہ اللہ کا معیار ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال آخر میں پھر یہ بتایا گیا کہ آخرت میں جنوں اور انسانوں کے گمراہ لوگ اعتراف کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، جنہوں نے جنوں کو گمراہ کیا، چونکہ جنوں میں سے بھی جنوں کے سردار ہوتے ہیں نا گمراہ کرنے والے، انسانوں میں انسانوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اعتراف کریں گے۔ وہ اتمام حجت کے باوجود محض اپنی شامت اعمال سے اس انجام کو پہنچے۔ قریش کو دھمکی کہ سنبھلنا چاہتے ہو تو اب بھی سنبھل جاؤ، ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کے رہے گا اور کوئی اس سے بچا نہیں سکے گا۔ آگے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھی چونکہ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے نازل ہوئی نا سورت، اس میں مختلف قوموں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ قوم بڑی عقل مند، سمجھدار، طاقتور تھی، اپنے آپ کو یہ اور وہ سمجھتی تھی، لیکن اللہ کا عذاب آیا، ان کی طاقت و قوت، ان کی دانش مندی اور ان کی تدبیر نے ان کو نہیں بچایا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہیں بھی کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ مشرکین نے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحت کھیتی اور چوپایوں میں سے جن چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا، یا اپنے دیوتاؤں بتوں کو راضی کرنے کے لیے انسانی جانوں کی جو قربانیاں پیش کرتے تھے، ان کی تردید و مذمت کی،
کہ یہ سب باتیں بے سروپا اوہام پر مبنی ہیں، عقل، فطرت اور ملت ابراہیم میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا ہے اس کا بیان۔ اب اس کے بعد بھی اگر لوگ کسی نشانی کے ظہور کے منتظر ہیں تو وہ انتظار کریں، اس قسم کی نشانی دکھانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں۔ پیغمبر کی طرف سے اعلان کہ خدا نے مجھے ملت ابراہیم کی ہدایت بخشی ہے اور میں اس پر چل کھڑا ہوا ہوں، اب جس کا جی چاہے اس صراط مستقیم پر آئے اور جس کا جی چاہے بھٹکتا پھرے، اللہ کے ہاں ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، مکے والوں کو یہ بات سمجھا دی، ان کو یہ بات بتا دی کہ بھائی میں نے چراغ جلا دیا ہے، صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں، لہذا میرے راستے پر چلو۔ اللہ کے رسول نے راستہ بتا دیا، نشاندہی بھی کر دی، خود بھی چلے، صحابہ کرام بھی اس پر چلے، تو اب صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، جو چاہے آئے سو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ پیغمبر کے کام ذمہ صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچا دے، وہ زبردستی کسی پر لوگوں سے عمل نہیں کرواتا، بلکہ اللہ کا حکم سناتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا، اب اللہ جانے اور بندے جانے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس حساب و کتاب کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس دن کا تذکرہ ہم کہاں پڑھ کر آئے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو وہی سورہ فاتحہ وہ قرآن پاک کا اجمال ہے اور سارا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا، وہ مالک ہے، اور وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور لوگ اس کے سامنے جمع ہوں گے، اور پھر وہ لوگوں سے حساب کتاب لے گا، اور پھر وہ کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے وہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے ہم بادشاہ ہیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا چھایا ہوگا، حالانکہ ساری دنیا کے لوگ اول آخر سب جمع ہوں گے، اس میں فرعون بھی ہوں گے، نمرود بھی ہوں گے، شداد و قارون بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے سرکش ہوں گے، یہ سارے ہوں گے، لیکن اس اللہ کی زبردست جلال والی آواز کو سن کر کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا کہ میں بادشاہ تھا، میری بادشاہ تھی، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور اللہ 3 دفعہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر آخر میں اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ زبردست کی بادشاہی ہے۔ تو وہ دن ہے نا، تو جب اس دن کا عقیدہ اور نظریہ انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا کے لیے نہیں جیتا، اس دنیا کے لیے جیتا ہے۔ یہاں پر چند ایک باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ بات ادھوری ہے، اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملاؤ۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری موت کیسی ہونی چاہیے، یعنی زندگی میں صرف زندگی کی فکر نہ کرو، زندگی میں موت کی فکر کرو۔ اب میں آپ سے سوال پوچھا جائے اگر کہ بتاؤ تم کیسی موت چاہتے ہو؟ بھئی زندگی کے بارے میں تو سب پوچھتے ہیں، زندگی کیسی چاہتے ہو، کیسا گھر مکان لائف سٹائل کیسا ہو، سب پوچھتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے بتاؤ بھائی موت کیسی چاہتے ہو، اچھی موت کہ بری موت، اطاعت فرما برداری والی موت کہ بغاوت اور سرکشی والی موت، ایسی موت جس موت کے بعد تمہیں عذاب ملے یا ایسی موت جس کے بعد تمہیں جزا ملے، ثواب ملے، کیسی موت؟ تو لہذا اس کے ساتھ جملہ نوٹ کر لو، جیسی موت چاہتے ہو نا ویسی زندگی گزارو، جیسی موت چاہتے ہو ویسی زندگی گزارو، اچھی موت چاہتے ہو اچھی زندگی گزارو، اطاعت فرما برداری والی نیکی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، اچھی موت ملے گی۔
اور دوسری بات اسی حوالے سے ذہن میں رکھو، انسان کو صحیح جینے کا ڈھنگ زندگی نہیں سکھاتی، موت سکھاتی ہے۔ صحیح جینے کا ڈھنگ، طریقہ، معیاری زندگی جینے کا سلیقہ زندگی نہیں سکھائے گی، موت سکھاتی ہے۔ موت سے سیکھو، موت تمہیں بتائے گی تم نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، خوشیاں کیسے منانی ہے، یہ موت بتائے گی، چونکہ تو اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھے گا۔ اور جو بندہ اپنی موت سے غافل ہو گیا، اپنی موت کو بھول گیا، اس کی زندگی میں تو پھر کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، میزان پیمانہ ہے ہی نہیں، وہ تو باغی اور سرکش ہے، وہ تو مست ہاتھی کی طرح ہے، وہ جو جی میں آئے گا وہ کرے گا، طاقت اور قوت اگر اس کے پاس ہے، چونکہ وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں، موت کو بھول گیا وہ۔ لہذا دنیا میں جتنے لوگوں نے سرکشیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، انسانیت کو قتل کیا ہے، وہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو موت سے غافل تھے۔ اور جو لوگ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، موت سے جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، موت انہیں زندگی کا درس دیتی ہے کہ کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس فہرست میں آپ کو کون ملیں گے؟ انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، نیک لوگ ملیں گے، پارسا لوگ ملیں گے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے انسانیت کو سکھ دیا ہے، چین دیا ہے، آرام دیا ہے، انسانیت کے مسائل حل کیے، ظلم و جبر کو ختم کیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ عقیدہ آخرت اپنے دل میں پیدا کرو، اس کو مضبوط کرو۔ ہمیں جینے کا صحیح سلیقہ زندگی نہیں، موت سکھائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اپنی موت کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای المؤمن اقیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عقل مند کون ہے، عقل مند مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اکثرهم للموت ذکرا ولما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس، فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ بندہ عقل مند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو۔ یہ جو لذتیں ہیں نا، یہ شہوات ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ تمنائیں ہیں، یہ شیطان کے وہ جال ہیں، ان میں انسان کو الجھا کر آخرت سے غافل کر دیتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، قبر کو بھلا دیتا ہے، انسان تمناؤں میں الجھا رہتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم نے مرنا ہے، پھر جی اٹھنا ہے، پھر اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر اللہ نے حساب لینا ہے، اور اگر ہمارے نیک اعمال زیادہ ہو گئے انعام کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہو گئے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کی حرکتیں کیا ہو، آنکھ کی حرکت کیا ہو، ہاتھ کی جنبش کیا ہو، ہر ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، چونکہ اللہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور پھر وہ لطیف خبیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے۔ فرمایا نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی شخص خیر کرے، کتنی بڑی خیر، ذرے کے برابر خیر، اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ اور کسی نے کوئی شر، کوئی برائی، کوئی نافرمانی کی ہو ذرے کے برابر، اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ اس کا مطلب اللہ ذرے برابر خیر کو اور شر کو چھوڑے گا نہیں، میزان کے پلڑے میں ڈالے گا۔ تو لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھ کر جیو، شعور کے ساتھ جیو، موت کو یاد کر کے جیو۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نیک تھے کہ نہیں؟ وہ کامیاب تھے کہ نہیں؟ ان کے لیے جنت کی بشارتیں نازل ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ تو ان کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی؟ کیوں جنت کی بشارتیں نازل ہوئیں؟ کیوں اللہ ان سے راضی اور خوش ہوا؟ اس لیے کو اپنی موت کو یاد رکھتے تھے، ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی کے نام سے معروف ہے، بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے دور اقتدار میں عدل کو رواج دیا اور سارے ظلم اور ناانصافی کو انہوں نے مٹا دیا۔ ان کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن شام کو نماز عشاء کے بعد اپنے گھر گئے اور اپنے کمرہ خاص میں چلے گئے، کمرے کو بند کر لیا، اور پھر ان کی بیوی کہتی ہے میں کمرے کے باہر تھی، اور پھر کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، اور میں پریشان تھی، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ چلو اب سوتے ہیں، اب سوتے ہیں، کہ آواز اب آنی بند ہو، کہ اب آنی بند ہو۔ لیکن یہ سلسلہ جاری رہا اور ساری رات جاری رہا، اور ساری رات وہ روتے رہے، سسکیاں
لیتے رہے, آہیں بھرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. صبح جب ہوئی نماز کے لیے باہر نکلے, دروازہ کھولا, باہر نکلے تو میں نے پوچھا میرے سرتاج کیا مسئلہ تھا؟ بیمار تھے, تکلیف تھی, کوئی درد تھا, کیا مسئلہ تھا؟ ساری رات روتے رہے, سوئے نہیں آپ؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے وجہ بتائی کہ ہاں فاطمہ ایسا ہی ہے, میں روتا ہی رہا. کہا کیوں روئے, کیا وجہ تھی, کیا معاملہ تھا جس نے ساری رات آپ کو رلایا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فاطمہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اچانک مجھے اپنی قبر یاد آ گئی, اور قبر میں دفن ہونے کے بعد کے حالات میری آنکھوں کے سامنے وہ آنے لگے, اور منظر گھومنے لگا کہ اے عمر جب تو فوت ہوگا لوگ تجھے کفن پہنائیں گے, چارپائی پر لٹائیں گے, جنازہ اٹھائیں گے, قبرستان لے جائیں گے, جنازہ پڑھیں گے, قبر میں داخل کریں گے, پھر قبر کے اوپر ہر ایک سوراخ کو بند کر کے مٹی ڈال لیں گے, پھر تو قبر میں ہوگا, اور اس حبس میں گرمی میں پھر تیرا جسم ہوگا, پھر اس سے خون بہے گا, پھر اس سے پیپ بہے گا اور بہتا چلا جائے گا, پھر میرا کفن خون سے رنگین ہوگا, اور پھر اس کے بعد میرا جسم پڑا رہے گا, پھر وہ گلے گا, پھر سڑے گا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مناظر مجھے یاد آتے رہے اور مجھے رلاتے رہے, اور میں پھر اللہ کے سامنے آہو زاریاں کرتا رہا, میں ساری رات سو نہیں سکا. یہ ہے آخرت, یہ ہے موت, یہ ہے قبر. لہذا قبر ہمیں واز کرتی ہے, اور مرنے والا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میری بھی بڑی آرزویں تھیں, میرے خواب تھے, بڑی تمنائیں تھیں, میں بھی یہ چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا, لیکن موت آ گئی اور لے چلی مجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی کثرت نے تمہیں مشغول کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. اس لیے شاعر نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کہیں کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, جو طے کر رہا ہے تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے. تو لہذا اپنی موت کو یاد کرو, اور جب ہم موت کو یاد کریں گے موت ہمیں جینے کا صحیح سلیقہ سکھائے گی. تو لہذا یہ سوچنا کبھی بیٹھ کر کہ زندگی کیسی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ موت کیسی چاہیے. جیسی موت چاہیے نا اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ نہیں ہو سکتا تم زندگی فرعون والی گزارو اور موت تمہیں موسیٰ والی مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. فرعون والی زندگی ہوگی, موت بھی فرعون والی ہوگی. موسیٰ والی زندگی ہوگی, موت بھی موسیٰ والی ہوگی. نیک لوگوں کی زندگی ہوگی, نیک لوگوں والی موت ہوگی. برے اور سرکش اور باغی لوگوں والی زندگی ہوگی تو برے, سرکش اور باغی لوگوں والی موت ملے گی. لہذا یہ موت سے غافل لوگ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں, دنیا بگاڑ کرتے ہیں, یہ قتل کرتے ہیں, عزتیں لوٹتے ہیں, مال لوٹتے ہیں, یہ ظلم اور جبر کرتے ہیں. کوئی نیک آدمی قبر کو یاد کرنے والا شخص آپ کو ظالموں کی لائن اور فہرست میں نظر نہیں آئے گا. کیوں کہ مرنا آدمی کے اندر سے ظلم ختم کر دیتا ہے. موت انسان کے اندر سے ناانصافی کو ختم کر دیتی. موت ایسی چیز ہے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں, اتنے بڑے خلیفہ, اتنے نیک متقی پرہیزگار اشرا مبشرہ, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کر کے لیا جو مراد رسول ہیں, وہ عمر اپنی موت قبر حشر کو یاد کر کے اتنے روتے تھے کہ لکھا ہے ان کے سیرت نگاروں نے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے یہاں آنسو بہ بہ کر 2 نشان پڑ گئے تھے, لائنیں پڑ گئی تھی. تو ذرا دیکھیے ان کا دور, اس میں ظلم نظر آتا ہے. وہ موت سے ڈرنے والے, موت کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے والے تھے. تو لہذا زندگی عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے. اس لیے میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کی پلاننگ نہ کرو, موت کی پلاننگ کرو. زندگی کی پلاننگ خود بخود ہو جائے گی. موت کی پلاننگ کرو, موت کے لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھو, موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. زندگی خود بخود سنور جائے گی, اپنی ڈگر پر, لائن پر آ جائے گی. اس لیے مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو یہی بات تو ان کو سمجھائی گئی مشرکین مکہ کو
کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور تم نے اس کے ہاں پیش ہونا ہے، تو اپنی سرکشیاں اور بغاوتیں چھوڑ کر اس رسول کی اتباع کرو۔ رسول نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اس کا کام اتنا ہی تھا، اب تم جانو اور اللہ جانے۔ جو تم کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی رد عمل آئے گا۔ تو اب یہ جو سورہ انعام ہے نا، اس میں سورہ انعام میں اس بات توحید اور غیر اللہ کی تحقیر کے لیے ایک خاص سوالیہ اسلوب ہے۔ تو سورہ انعام میں اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی تحقیر اور مشرکین سے مجادلے کے لیے، جھگڑے کے لیے خود کلامی اور بحث پر مبنی کئی سوالیہ اسالیب استعمال کیے گئے۔ مثلا فرمایا غیر اللہ کی ربوبیت کی تردید کے لیے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لوں؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ نہیں بنا سکتے ہم۔ پھر آگے فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت اور شرک فی الدعا کی تردید، فرمایا اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں سن لے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ کو ولی اور کارساز بنا کر غیر اللہ کی ولایت کی تردید کے لیے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا ولی بناؤں، کارساز بناؤں؟ نہیں بنا سکتا۔ پھر فرمایا غیر اللہ کے اختیارات کی تردید کے لیے فرمایا قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کو کہ جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے، جو نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے؟ یہ مشرکین مکہ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا غیر اللہ کی حاکمیت اور شرک فی التشریع کی تردید کے لیے فرمایا غیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو حاکم مان لوں، بادشاہ مان لوں؟ بادشاہ اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے۔ تشریع کا معنی ہے قانون، تو جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو الہ ہے، جو خالق ہے، وہی قانون دے گا۔ اس زمین پر کس کا قانون چلے گا؟ اللہ کا قانون چلے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں، کوئی فیصل نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مالک حقیقی نہیں، حکم اس کا چلے گا، اکیلا کا۔ ان ساری باتوں کا رد کیا گیا سوال کر کے۔ اور یہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ قانون بھی کسی اور کا چلے گا، نفع نقصان بھی کوئی اور دیتا ہے، ہمارے اولیاء بھی کوئی اور ہیں، اللہ کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو پکاریں گے، اور ہم اللہ کے علاوہ بھی اپنا مشکل کشا حاجت روا کسی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے سوال کیا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، اس کا نام تو لو۔ جس کا بھی تم نام لوگے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے اللہ نے بنایا، اور جب تک اللہ نے چاہا وہ زندہ رہا، جب اللہ نے چاہا اس کو موت آ گئی، وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب جس کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، اس پر کس کا حکم چلتا تھا؟ اللہ کا چلتا تھا۔ پھر اس کا مطلب اصل تو اللہ ہی ہوا نا۔ تو پھر آؤ اس اصل کی طرف آ جاؤ۔ تم غلاموں کو کیوں، مخلوق کو کیوں پوچھتے ہو؟ جو اصل حقیقی بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ کل ہے، جس کے پاس سارے خزانے، سارے اختیارات ہیں، ساری قدرتوں کا مالک وہ ہے۔ للہ جنود السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کی بادشاہی اس کے پاس آؤ، اس سے مانگو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اس کو اچھا لگتا ہے جب تم اس سے مانگو۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام میں توحید اختیار کی وضاحت کی گئی ہے کہ اختیار کس کا ہے؟ سارے کا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کا اختیار رکھتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ماضی کی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا؟ آیت نمبر 6 میں فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ کا عذاب اچانک بھی نازل ہو سکتا ہے؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے، تمہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے؟ اور ایسا دنیا میں بے شمار مرتبہ ہوا کہ ظالم اور فاسق لوگ اپنی رنگ رلیوں میں مشغول تھے، اللہ کو بھلا کے۔ کوئی شراب کے نشے میں دھت تھا، کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ پھر زلزلے آ گئے، اور جن عمارتوں میں وہ لوگ تھے ان عمارتوں کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، وہ عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اور جب لوگوں نے ان عمارتوں کو توڑ کر ان کو نکالا، یہ اسی برہنہ حالت میں نکلے، اور جس حالت میں تھے اسی حالت میں مرے،
اور حدیث پاک میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اللہ اسی حالت میں اٹھائے گا. تو یہ اسی حالت میں زنا کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے اٹھیں گے. اس لیے اللہ کا عذاب اچانک بھی آ جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہ بھی اختیار ہے, اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے عذاب دے سکتا ہے. اوپر سے یعنی بارش اور بجلیاں نازل کر سکتا ہے, اور نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے, یعنی سیلاب اور زلزلے آ سکتے ہیں, زمین میں اللہ دھنسا سکتا ہے, اور قوموں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑوا سکتا ہے, ان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ ہلاک کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سلب سماعت, آنکھوں کو چھین لے, بصارتوں کو چھین لے, دلوں پہ مہر لگا دے, تو پھر یہ مہر قلوب کا اختیار اللہ کے پاس ہے, کسی غیر اللہ کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ ان کو لوٹا سکے. فرمایا ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. ہے کوئی جو اللہ ان چیزوں کو چھین لے, تمہارے پاس کوئی اور لے آئے؟ ہے کوئی تمہارا؟ کتنے مشرک ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں, کیا کوئی ان کی آنکھوں کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. تو یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ زمین پر تمکین عطا کرے, حکومت عطا کرے, سلطنت عطا کرے, نعمتوں سے نوازتا ہے, پھر ناشکری پر انہیں ہلاک کر کے دوسری قوموں کو میدان امتحان میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. اللہ لوگوں کو ہلاک کر کے اور بھی لا سکتا ہے. یہ ساری باتیں کس کو سمجھائی جا رہی ہیں؟ مکے والوں کو, کہ مکے والوں سمجھ جاؤ, ہوش کے ناخن لو, تم کوئی عجیب قوم نہیں ہو, تم سے پہلے بھی قومیں آ چکی ہیں, ان کے بعد رسول آئے تھے, اور وہ قومیں بڑی زبردست تھیں, مال کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, طاقت اور قوت کے لحاظ سے, فوجوں کے لحاظ سے, اسلحہ کے لحاظ سے طاقتور ترین قومیں تھیں. لیکن رسول آیا, انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے ان ساری صفتوں کے باوجود ان قوموں کو ہلاک کر دیا. کیا خیال ہے تمہارا؟ جب اللہ ان قوموں کو ہلاک کر سکتا ہے, تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ تمہارے پاس بھی پیغمبر آیا ہے, لہذا پیغمبر کی بات مانو. یہ بات آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے جن قوموں کو بڑی فضیلتیں عطا کی, من اور سلوے عطا کیے, آزادیاں عطا کی, سمندر ان کے لیے پھاڑے, چشموں سے, پتھروں سے چشمے جاری کر دیے, سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی, اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا اور تباہ و برباد کیا, لعنتیں کی ان پر. تو اے مسلمانوں, تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ اگر تم اللہ کی بات نہ مانو گے, اللہ کی اطاعت نہ کرو گے, اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھو گے, اور اپنی دنیا کی موج مستی میں تم بغاوت اور سرکشی پر اتر آؤ گے, تو کیا اللہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ تمہیں بھی اللہ ہلاک کر دے گا, عذابوں میں مبتلا کر دے گا, اور مختلف عذابوں میں آج امت مسلمہ گرفتار ہے. لہذا توبہ کی ضرورت ہے, رجوع اللہ کی ضرورت ہے, اللہ سے صلح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو شریعت کے مطابق, قرآن و حدیث کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالی ہم سے شاید راضی ہو کر یہ اپنے عذاب ہم سے ہٹا لے. آگے توحید حاکمیت, کہ اس کائنات کا حاکم کون ہے, کس کا حکم چلے گا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں آج انسان ملکوں کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ چاہتے ہمارا حکم چلے گا. دنیا کی پارلیمنٹ ہے, ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے, وہ ملکوں کے لیے قانون بنائیں گے. اس لیے پارلیمنٹ کو مقننہ کہا جاتا ہے, قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے. جبکہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قانون بنانے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کیا قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے؟ تو 57-58 اسلامی جو ملک ہیں, ان ملکوں کی پارلیمنٹ ہے, اس پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے قانون بنا دیں. جمہوری حکومت میں تو ہوتا ہی ہے, جمہوری حکومت تو کہتے ہیں نا عوام کی حکومت, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, لوگوں کی حکومت, لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر. تو لوگ جو چاہتے ہیں پارلیمنٹ وہ قانون بنا دیتی. دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں جہاں پر لوگوں نے چاہا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے, عورت عورت کے ساتھ شادی کرے. کچھ لوگوں نے چاہا ہم برہنہ ہو کر جلوس نکالنا چاہتے ہیں, ہم کوئی کپڑا نہیں پہنیں گے.
وہاں کے ملکوں نے قانون سازی کی، وہاں کی پارلیمنٹوں نے قانون بنایا کہ ان لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق حاصل ہے، یہ جیسے چاہے رہیں، کپڑے پہنے نہ پہنے ان کی مرضی ہے۔ یہ ان ملکوں نے قانون بنایا۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ برہنہ نہیں رہ سکتے، مرد مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، عورت عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کوئی جنس اپنی تبدیل، جینڈر اپنا چینج نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ حاکم ہے، اللہ اس کائنات کا حاکم بادشاہ اللہ ہے، تو قانون تو وہ بنائے گا۔ لیکن انسانوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ قانون بنائیں اور قانون بنا کر لوگوں سے کہیں تم ایسے زندگی گزار لو تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ بھئی انسان تو ہوتا کیا ہے؟ تیرے اعتراض کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا پدیر کیا پدی کا شوربہ؟ کیا زمین تیری ہے؟ کیا زمین تو نے بنائی ہے؟ کیا زمین تیرے حکم سے چل رہی؟ کیا سورج تیرے حکم سے نکلتا ہے؟ کیا چاند تیرے حکم سے نکلتا ہے؟ کیا گرمی سردی کا موسم تیرے حکم سے آتا ہے؟ کیا بچے، یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق تیری مرضی سے ہو رہی ہے؟ ارے جب سب یہ کام تیری مرضی سے ہو ہی نہیں رہے تو قانون بنانے والا تو کون ہے؟ جو اس سارے کام کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ رب ہے۔ قانون بھی وہ بنائے گا، حاکم بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے۔ لیکن انسانوں نے کہا نہیں، ہم حاکم ہیں، ہم قانون بنائیں گے۔ اللہ سے جنگ شروع کر دی، یا اللہ یہ زمین ہے، حکم ہمارا چلے گا۔ اللہ نے کہا نہیں میرا چلے گا۔ انسانوں نے کہا نہیں ہمارا چلے گا، ہم قانون بنائیں گے۔ لہذا اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کی چھت تلے اللہ کا کھا پی کر یہ نادان انسان اللہ کے قانون کے مقابلہ میں قانون بناتا ہے، اختیارات حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا رد کیا اس میں۔ تو توحید حاکمیت کے سلسلے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی احکامات جاری کرنے کے اختیار ہے، وہ حاکم اور شارع ہے، یعنی لا گیور صرف اور صرف اللہ ہے۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ صحیح حکم دیتا ہے اور بہترین فیصلے کرتا ہے۔ آیت نمبر 57 نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ پھر فرمایا صرف اللہ تعالیٰ ہی برحق مولا ہے، اسی کا حکم چلے گا، وہ حساب کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ مولاہم الحق کی الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر فرمایا آیت نمبر 114 میں افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں بنایا جا سکتا جبکہ اس نے مسلمانوں پر مفصل احکام نازل کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 118 میں فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہی حلال و حرام کے اختیار رکھتا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور ہی کھائے جا سکتے ہیں، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ یورپ میں اور دیگر ملکوں میں جھٹکے کے ساتھ وہ جانور کو مارا جاتا ہے، یا پھر گرم پانی میں مرغیوں کو ڈبویا جاتا ہے، اور جب وہ مر جائیں پھر اس کو جناب کھال اتار کے کھا لیتے۔ نہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 121 میں فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانے سے روک دیا گیا اور اسے فسق یعنی نافرمانی قرار دیا گیا۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور ایسے ہی پھر آیت نمبر 141 میں فرمایا کہ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ادا کر کے اس پیداوار کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اسراف سے روکا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 145 میں فرمایا حلال و حرام کے قواعد بتا دیے گئے کہ اللہ کی وحی میں صرف مردار، بہتا خون، سور کے گوشت اور غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کو حرام کیا گیا ہے۔ اب باقی تو یہ ساری چیزیں ہم میں سے نہ کوئی مسلمانوں میں سے مردار کھاتا ہے، نہ بہتا ہو خون کھاتا ہے، نہ سور کھاتا ہے، یہ سب نہیں کھاتے، لیکن ہمارے ہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور کھایا جاتا ہے۔ اب غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لو، نبی کا نام لو، پیغمبر کا نام لو، ولی کا نام لو، کسی دربار اور درگاہ کا نام لو، کسی کا نام لو، وہ غیر اللہ ہے۔ اور اس کے نام کی نظر، اس کے نام کی نیاز، اس کے نام کا چڑھاوا، اس کے نام کا پرشاد جو بھی تم کھاؤ گے وہ غیر اللہ کے نام کا ہے اور وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 139 میں فرمایا کہ حلال و حرام کے معاملے میں مشرکین مکہ نے اللہ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر اپنی شریعت بنا لی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مخصوص جانور اور یہ مخصوص کھیت جو بتوں کے نام پر وقف ہیں، کہتے تھے ہاذہ انعام و حرث حجر،
یہ جانور اور یہ کھیت غیر اللہ کے لیے محفوظ ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ گائے، یہ بکرا، یہ چھترا فلاں دربار کے لیے ہے، وہاں جائے گا اور صرف اس کو وہاں ذبح کریں گے. یہ کس نے حکم دیا تمہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو وہی مشرکین والا طریقہ ہے. اور اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ اگر حاملہ جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو تو وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے خواہشات نفس پر مبنی خود ساختہ قواعد حلال و حرام کی گواہی دینے سے منع کیا گیا. آیت نمبر 150 میں ارشاد فرمایا اور آیت نمبر 151 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے شرک کو، والدین کی نافرمانی کو، اولاد کے قتل کو، ظاہر و باطن کی فحاشی کو اور ناحق قتل کو حرام ٹھہرایا. فرمایا حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم. فرمایا اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. یہاں سے سمجھ لیجئے دنیا میں منصوبہ بندی کا ایک نام ہے. آبادی کو کم کرو، آبادی کو کنٹرول کرو، کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے دو ہی اچھے، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے اگر اسی رفتار سے آبادی بڑھتی رہی تو لوگ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، تمام سہولیات کم پڑ جائیں گی، بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں رہیں گے، علاج کے لیے ہسپتال نہیں رہیں گے، سفر کرنے کے لیے بسیں نہیں رہیں گی، رہنے کے لیے مکانات نہیں رہیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے. اللہ رزق دیتا ہے، اور بھائی اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رازق ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گا، اس سے آپ پوری بات سمجھ جائیں گے. وہ یہ ہے، فرض کر لیجیے آپ کے گھر میں مہمان آنے ہو، گھر کے مالک آپ ہیں، آپ کو پتا ہے مہمان آ رہے ہیں؟ ہاں آ رہے ہیں. فرض کر لو فون کر کے معلوم کر لیا کتنے مہمان آ رہے ہیں، 10، اور 10 آپ کے اپنے گھر کے افراد ہیں تو 20 ہو گئے. جب آپ کھانا پکاتے ہیں صرف 20 کا پکاتے ہیں کہ 20 سے زیادہ کا پکاتے ہیں؟ زیادہ کا پکاتے ہیں. کیوں؟ اگر مہمان زیادہ آ گئے، کوئی اور اچانک آ گیا، وقتی طور پر کھانا کم پڑ جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہم انسان ہیں، زیادہ پکاتے ہیں. اور اگر کسی بادشاہ کے ہاں دعوت ہو، بادشاہ اپنے وزیروں کی دعوت کرنا چاہتا ہو، بتائیے کھانا کم پکائے گا کہ زیادہ پکائے گا؟ عام طور پر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ دعوت ختم ہو جاتی ہے کھانا اتنا وافر بچ جاتا ہے کہ بعد میں بانٹا جاتا ہے وہ. اس کا مطلب جو دنیاوی بادشاہ ہے وہ اپنے مہمانوں کے لیے جب کھانا پکاتا ہے تو زیادہ پکاتا ہے، کہیں کم نہ ہو جائے. ہر گھر والا اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے زیادہ کھانا پکاتا ہے، کم نہ پڑ جائے. بیٹی کی شادی ہو تو بارات آنی ہے، پتہ چلے مہمان 100 آئیں گے تو کھانا 150 کا پکتا ہے، کہیں کم نہ پڑ جائے وگرنہ بے عزتی ہو جائے گی. ساری زندگی کے لیے تانا سننا پڑے گا کہ تمہارا تو کھانا ہی کم پڑ گیا تھا. اچھا اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھ کر سوچئے، اس زمین کا مالک کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور جتنی مخلوق پیدا ہو رہی انسانوں میں سے وہ کس کے اذن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے پیدا ہو رہا ہے. تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ایک وقت میں اس زمین پر کتنے انسان ہیں، انہوں نے کتنا کھانا کھانا ہے؟ تو کیا اللہ پاک اتنا رزق نہیں اتارے گا؟ کیا اتنا اناج نہیں اتارے گا؟ کیا اتنے پھل نہیں پیدا کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے بارے میں کہو کہ نعوذ باللہ اللہ کو تو اندازہ نہیں، اللہ کا تو انتظام ناقص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ناقص ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر انسان زیادہ پیدا ہو جائیں گے، ان کو کھانا پینا ملے گا نہیں. کہو اللہ کے بارے میں یہ، اور کہو انسان زیادہ سمجھدار ہیں، دنیاوی بادشاہ زیادہ سمجھدار ہیں. یہ سب باتیں خرافات پر مبنی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن تک وہ پانی رہتا ہے، اگلے 40 دن وہ خون رہتا ہے، اگلے 40 دن میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. 120 دن بعد یعنی 4 ماہ کے بعد جب وہ 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر لکھتا ہے یہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کہاں ہوگی، یہ کتنا رزق کھائے گا. ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا گیا. یہ رزق کس نے لکھوایا؟ اللہ نے. تو اللہ پاک نے رزق لکھوا دیا تو اللہ دے گا نہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ دنیاوی حکمرانوں کی طرح ہے جو تقریر کریں، وعدے کریں اور چلے جائیں، پورے نہ کریں. کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے وعدوں خلاف ورزی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا.
اللہ بات کے لحاظ سے زیادہ سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کے لحاظ سے زیادہ سچا کون ہے؟ ہے کوئی اللہ زیادہ سچا؟ ہے کوئی اللہ زیادہ وعدہ وفا کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ جب اپنے وعدے کر رہا ہے کہ وہ رزق دے گا نہیں دے گا؟ دے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے، فرض کر لو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، 2023 چل رہا ہے، اس 2023 میں اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 7 ارب کے قریب انسان ہیں۔ اس کا مطلب 7 ارب انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اتنے گندم پیدا کی ہوگی کہ نہیں؟ اتنے چاول پیدا کیے ہوں گے کہ نہیں؟ اتنے پھل پیدا کیے ہوں گے کہ نہیں؟ اتنا دودھ پیدا کیا ہوگا کہ نہیں؟ جواب دیا جائے اس بات کا۔ میرا پکا یقین ہے کہ اللہ پاک نے ضرورت سے زیادہ پیدا کیے، لیکن آگے جو ظالم انسان ہے نا، وہ ظلم کرتے، وہ ذخیرہ اندوزی کرتے، وہ لوگوں کا حق غصب کرتے، وہ لوگوں تک لوگوں کا حق پہنچنے نہیں دیتے۔ ورنہ آج اتنا رزق موجود ہے، سب پر تقسیم کر دو، کسی کے گودام میں، کسی کے دکان میں ذخیرہ نہ رہے، سب میں بانٹ دو، سب انسان خوشحال ہو کے کھائیں گے، غذا کی قلت نہیں پیدا ہوگی۔ اور جتنی آج دولت ہے، اس دولت کو اگر انصاف کے ساتھ سب لوگوں سے دولت لے لو، دنیا کے سارے امیروں سے دولت لے لو، اور اس دولت کو 7 ارب انسانوں میں برابر برابر تقسیم کر دو، تو اتنی دولت موجود ہے کہ کوئی شخص غریب نہیں رہے گا، بھوکا نہیں سوئے گا، سب کا علاج ہوگا، سب کو اچھا گھر ملے گا۔ تو لہذا اللہ نے تو سب چیزیں پوری اتاری ہیں، نازل کی ہیں۔ یہ آگے انسانوں نے ظلم کیا ہوا ہے، اور انسانوں نے ظلم کیوں کیا ہوا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے ادارے بنائے ہوئے، اپنی اپنی مقننہ بنائی ہوئی ہے، قانون ساز ادارے، تو وہ ادارے قانون بناتے ہیں، اور اس قانون کو جب بناتے ہیں تو ایک خاص طبقہ جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے، پیسے والا طبقہ ہوتا ہے، مالدار خاندان جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے برانڈ اور فرمز کو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کی رعایت کر کے قانون بنایا جاتا ہے جس میں ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ ظلم نا انصافی کی وجہ سے غریب غریب ہے اور امیر امیر ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کی شریعت اور دین کے مطابق اگر یہ نظام بنائے جائیں تو کوئی شخص دنیا میں غریب نہ رہے، بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اللہ نے اتنی دولت اتاری ہے، اللہ نے اتنا اناج پیدا کیا ہے کہ سب انسان وہ پورے طریقے سے کھا پی سکتے ہیں، کسی کو کمی نہیں آئے گی۔ لہذا منصوبہ بندی اس کے پیچھے نہ پڑو، وہ تو چونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو یہ خلاف ورزی کر کے تم اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ تو جہاں نقص ہے نا، جہاں جو خرابی ہے، اس کو دور کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم غلط جگہ پر ٹرائی کر رہے ہو، غلط جگہ پر اصلاح کر رہے ہو، مریض کی تشخیص تم صحیح نہیں کر سکے، جو مریض کو بیماری نہیں ہے تم اس کا وہ علاج کر رہے ہو، اور جو سیاںا ڈاکٹر بتا رہا، معالج بتا رہا ہے، وہ علاج کرو، پھر انشاءاللہ مرض دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو دنیا میں نعرہ لگتا ہے نا، چھوٹا خاندان خوشحال گھرانہ، کہاں ہے دنیا میں خوشحال گھرانے؟ جاؤ دنیا میں، ایک آئرلینڈ ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، آبادی کم ہے، ہر چیز وافر موجود ہے، ساری سہولیات ہیں، لوگوں کے پاس اچھے گھر ہیں، مکان ہیں، پڑھنے کے لیے اسکول ہیں، علاج کے لیے ہسپتال ہیں، اور دولت فی کس آمدنی بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں اس ملک میں ہوتی۔ آئرلینڈ جا کے گوگل کرو، پڑھو، دیکھو، سب سے زیادہ دنیا میں خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں، زیادہ لوگ خودکشی کہاں کرتے ہیں۔ اور خودکشی کرنا، یہ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہوئی ہے کہ وہ بندہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جب اس کے پاس دولت موجود ہے اور اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اچھا گھر موجود ہے، گاڑی موجود ہے، ملک میں ساری سہولیات موجود ہیں، مایوس کیوں ہے؟ پھر مایوس اس لیے ہے کہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ کا قانون نہیں دیا جا رہا اس کو، اللہ کی شریعت نہیں دی جا رہی، اس وجہ سے وہ مایوس ہے۔ اور زیادہ ڈپریشن کا مرض کہاں ہے؟ ان غریب ملکوں میں نہیں ہے، زیادہ ڈپریشن کا مرض امیر ملکوں میں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، جا کر سروے کر لو، دیکھ لو، پڑھ لو، جو غریب ملک ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے اندر وہ بیماریاں نہیں ہیں جو امیر لوگوں میں زیادہ بیماریاں ہیں۔ ایسے ایسے مرض ہیں جو غریب لوگوں نے تو نام تک نہیں سنے۔ غریب آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ تو ہمارے پاکستان کے لحاظ سے پیناڈول کھا لیتا تو ٹھیک ہو جاتا وہ۔ اس لیے یہ بڑے بڑے مرض بھی ان پر ہی اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے خلاف قانون مت بناؤ، اللہ کو چیلنج مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں رزق دیتا ہوں ان کو، بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ہم دنیاوی
اپنی حکومت چلانے اور نظام چلانے کے چکر میں شیطان کے وسوسے کے مطابق لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ کتنے بچے ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس حمل کو ضائع کروایا جاتا ہے۔ کتنی بچیاں ہیں ماں کے پیٹ سے پتہ کیا جاتا ہے بیٹا بیٹی ہے، بیٹی ہے تو حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زندہ درگور کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سوال کیا جائے گا لڑکی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا، پھر وہ بتائے گی قاتل فلاں تھا۔ اللہ بلائے گا تو سوال کرے گا کیوں قتل کیا اس کو، کیا جواب دیں گے ہم؟ لہذا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ذہن میں رکھو، بادشاہ اس کے سامنے ہمیں جانا ہے اور پیش ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام میں صراط مستقیم جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے اور قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، واحد تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو لہذا فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور پھر مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے کی پیروی کریں جو توحید اور نجات کا واحد راستہ ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور جو زیادہ راستے ہیں ان شیطان کے راستے ان کی پیروی مت کرو، وہ شیطان تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اس کے بعد سورہ نام میں توحید خالقیت اور ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے کہ جو خالق ہے، جو تمہارا رب ہے، وہ الہ بھی ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو جس کا دیا کھاتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت بھی اسی کی کرو۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کھلانے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، عبادت وہ بتوں کی کر رہے تھے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا توحید الوہیت اور توحید عبودیت کو ثابت کرنے کے لیے خالقیت اور ربوبیت سے استدلال کیا گیا، صرف اور صرف اپنے خالق اور اپنے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کرنے کو کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کرنے، صرف اور صرف اللہ کو الہ تسلیم کر لینے اور مشرکین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نام کی آیت نمبر 106 میں فرمایا اتبع ما یوحى الیک، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین سے آپ اعراض کر لیں۔ اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین سے منہ پھیرو، ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، ان سے اعراض کر لو، منہ پھیر لو۔ باقی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو عزت دے گا اسی کو عزت ملے گی، اللہ جس کو غالب کرے گا وہی غالب ہوگا، اللہ جس کو جتائے گا وہی جیتے گا۔ لہذا مکمل بھروسہ اللہ پر کرو، چونکہ اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کے حکموں کی طرف بلاؤ، جو آئے سو آ جائے، نہ آئے تو اس کی مرضی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ ہے سورہ انعام، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اتنے وقت میں اتنا کچھ بیان ہو سکتا تھا، وگرنہ تو اس صورت کے اندر توحید کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے بہت سارے معارف اور اسرار موجود ہیں، لیکن انہی پر اکتفا کرتے ہیں، سبق کے اختتام کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ لہذا اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے۔ اور اسی طرح یہ لیکچر اور اس طرح کے دیگر لیکچر ان کو خود سنیں اور دوسروں کو صدقہ جاریہ کے طور پر سننے کی نصیحت کریں۔ تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے کہف اسٹوڈیو TIT 82 بائی پروفیسر طاہر اسلام طاہر، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس طرح کے دیگر دروس ملیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توحید پر کاربند فرما۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی صحیح سچی حقیقی معرفت عطا فرما۔
اللہ دنیا میں اپنے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی